حال ہی میں ماہر ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق یہ ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تحریک میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اگر آئندہ ہوا بھی تو اتنے عرصے کے بعد ہوگا، تقریباً 400 سال کے بعد۔ اس سورج گرہن کے بعد کی گئی ایک پیشن گوئی کے بعد کئی طرف سے تبصرے جاری ہیں۔ اسی طرح کی ہونے والی تبدیلی کے بارے میں کئی طرف سے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور اس سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سورج گرہن زمین پر بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ ایک امریکی سائنسدان نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ میں 7 سے 8 مقامات زلزلوں کی زد کے لیے شدید خطرے کی زد میں ہیں۔ ان مقامات میں موجود زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس اس کے بعد ایسی حرکت میں آ جائیں گی کہ وہ آپس میں رگڑ کھا کر اوپر کی طرف آ جائیں گی، جس سے زلزلے آئیں گے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ زلزلوں کا آنا انتہائی خطرناک ہوگا، جو بڑے بڑے شہروں کو بالکل ہی ختم کر دے گا۔ اگر اس عالمی خبر کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے پوری تصویر کا رخ ہی تبدیل کر دیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سورج گرہن رمضان المبارک کے مہینے میں لگے گا اور یہ اتنا خطرناک ہوگا جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس طرح پہلے ہی قرآن پاک میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے ہی بتا دی ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے ہی جو رمضان المبارک آئے گا، اس میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے اور سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا وہی رمضان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے رمضان المبارک میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایسی آواز اٹھے گی، ہر آواز سے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا، اور یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کی دہشت سے بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف ممالک میں شدید زلزلوں کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج بھی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے بعد یا دوران دجال کا ظہور بھی ہوگا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسلام کا معرکہ لڑا جائے گا، جس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے دوستو، سورج گرہن کے کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ کے ماہرین کی طرف سے ایک اور خبر شائع کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 7-8 مقامات زلزلوں کی زد میں ہیں۔ اگر ان جگہوں پر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر اسکیل 7 سے 8 ہوگی، اور زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ زلزلے امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی فلپائن میں بھی ایسی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے ماہرین اس معاملے کو لے کر شدید پریشان ہیں اور ان کا خیال ہے کہ امریکہ کے مغربی علاقے بہت سارے اس زلزلے کی شدت سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جب سائنسی حلقوں کی طرف سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل 2024 کے دن مکمل سورج گرہن واقع ہوگا اور زلزلے بھی متوقع ہیں، وہی یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی شدید خطرہ اور تفتیشناک ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے سورج گرہن کا ہونا کیا مطلب رکھتا ہے۔ اگر یہ حالات پورے کے پورے اس حدیث مبارکہ پر اترنے جا رہے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب کفر حق کی جنگ لگ جائے گی اور پھر دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق اس سورج گرہن اور قدرتی آفات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد دنیا تباہی کی گونج پر چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کو اس سورج گرہن کے پہلو سے آگاہ کرتے چلیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند گرہن اپنی نارمل گردش چھوڑ کر زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اس کے ایک سرے پر جبکہ چاند اور سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر آ جاتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک ہی طرف ہو جائیں اور زمین دوسرے سرے پر، تو سورج اور چاند کی کشش ایک ساتھ ہو کر زمین پر موجود سمندر اور دوسری جگہوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب ایسا عمل ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پر زلزلوں کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس وقت سورج گرہن کے دوران چاند اور زمین کی طرف ہو، اس حصے میں زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کی کشش شکل مل کر زمین میں موجود لاوے کو اپنی طرف اوپر کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور اسی وجہ سے امریکی ماہرین شدید پریشان ہیں۔ سورج گرہن ایک قدرتی منظر ہے، لیکن اس بار کئی قدرتی آفات کی آمد کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں تو ہر لمحہ بحیثیت مسلمان ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کی ایک دن ختم ہونی ہے۔ جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن پوری دنیا کا ختم ہی ہو جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہے، جس کا ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی یہ پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعہ جیسے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے یا آنے والے سالوں کا رمضان ہے، اس وقت اس سے متعلق رب کائنات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اگر یہ وہی رمضان المبارک ہوا جس کا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا، تو خدا نخواستہ پھر سورج گرہن کے بعد قدرتی آفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد اس کائنات کا اختتام زیادہ دور نہیں ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔